یا حسین ابن علی تیرا زمان یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ چرا کربل میں جان قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت پہ قرآن تو قرآن سے ہے نسبت تیری اور نعت پہ قرآن تو اور نو کے نیزہ پر چرا قرآن سنا اور نو کے نیزہ پر چرا قرآن سنانا یاد اور حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے اور نہر پر عباس کا بازو حمد و صلاۃ اور منقبت کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام دوستوں بزرگوں دعا ہے جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اللہ مجھے اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی اس آیت کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے اور یہ یاد رکھیں اہل بیت اور صحابہ کی محبت کے تذکرے خود قرآن نے کیے۔ صحابہ اور اہل بیت کی دونوں کی محبت یہ دین کا حصہ ہے۔ جیسے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ایسے ان دونوں کی محبت کے بغیر بھی ایمان کامل نہیں ہے۔ تو ان کی محبت، ان کا پیار، ان کی عظمت اور شان کو خود رب رحمان نے بیان فرمایا۔ آپ سبحان اللہ کہیں، میں قرآن سے اہل بیت کی شان جس کتاب میں بھی دیکھیں، جس تفسیر میں بھی دیکھیں، اس آیت کو آیت تطہیر کہتے ہیں۔ آیت تطہیر، جس آیت کو ابھی میں تلاوت کرنے لگا ہوں اور عنوان کے طور پہ پڑھا ہے، 22واں سپارہ اور پہلا رکوع ہے۔ خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا محبوب کے گھر والوں، اے میرے نبی کے گھر والوں، اے میرے نبی کی اہل بیت، اے میرے نبی کی آل، انما
بے شک یرید اللہ ارادہ کرتا ہے لیذہب تاکہ دور کر دے عنکم تم سے الرجس ہر پلیدی کو، اس لیے کہ میرے نبی کا گھرانہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے محمد کا گھرانہ تم صاف اور ستھرے ہو، تم پاکیزہ ہو، اللہ نے تمہیں خوب پاک کر دیا ہے تاکہ اللہ تمہیں خوب پاک کر دے، کوئی پلیدی تمہارے گھر کے نزدیک آ نہ سکے، کوئی پلید تمہیں چھو نہ سکے، کوئی پلید کوئی نجس تمہارے قریب نہ آ سکے۔ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، نبی کی آل سے محبت وہی کریں گے جو صاف اور ستھرے ہوں گے۔ کوئی گندا شخص نبی کی آن سے محبت نہیں کر سکتا، کوئی ایسا شخص جس کے دل کے اندر کوئی نجس ہو، کوئی پلیدی ہو، کوئی بے ایمانی ہو، وہ شخص نبی کی آن سے محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا علی تجھ سے مومن پیار کرے گا، منافق بغض رکھے گا۔ بغض ایک پلیدی ہے، ایک نجاست ہے، جس دل میں آ جائے اس دل کے اندر اس کو خراب کر دیتی ہے، گندا کر دیتی ہے۔ فرمایا بغض والا علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا، علی تجھ سے وہی محبت کرے گا جو وہ ایمان والا ہوگا۔ فرمایا اے نبی کا گھرانہ تمہارے قریب کوئی پلید نہیں آئے گا، کوئی نجس نہیں آئے گا، کوئی گندا نہیں آئے گا، جو بھی تم سے پیار کرے گا وہ صاف اور ستھرا ہوگا۔ نبی مکرم علیہ السلام کی زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں جس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا میں بیٹھی تھی، اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، اتنے میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ خاشعہ عالمہ سیدہ فاطمہ الزہرا فاتت فاطمہ فرماتی ہیں سیدہ فاطمہ آ گئیں۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ آئیں حضور ایک چادر مبارک لے کے بیٹھے تھے، اللہ کے نبی نے فَأَدْخَلَنَا فِيهِ اس چادر کے اندر سیدہ فاطمہ کو لے لیا، حضرت فاطمہ کو اس چادر میں داخل کر لیا۔ اللہ کے نبی کی گھر والوں سے بڑا کوئی گواہ نہیں ہوتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں تھوڑی دیر گزری تھی، حضرت علی المرتضی آ گئے، اور جب حضرت علی ثم جاء علی فرمایا پھر علی آ گئے، اور جب علی آئے فادخلہ فیہ حضور نے ان کو بھی چادر میں لے لیا۔ ثم جاء الحسن پھر تھوڑی دیر گزری امام حسن آ گئے، فرماتی ہیں ان کو بھی حضور نے فادخلہ فیہ اسی چادر میں لے لیا۔ ثم جاء الحسین فرمایا پھر حسین آ گئے، اور ان کو بھی حضور نے ابھی حسن و حسین کا بچپن ہے فادخلہ فیہ آقا نے ان کو بھی چادر میں لے لیا، اور ان سب کو چادر میں لے کے اللہ کے نبی نے دعا کی اللہم اولائی اہل بیتی، آسمان کی طرف میرے نبی نے منہ کیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اللہم اولائی اہل بیتی، اے میرے اللہ، اے میرے پالنہار، اے مجھے پیدا کرنے والے رب، یہ میرے اہل بیت ہیں، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ نبی دعا کر رہے ہیں، اور اگر اس کا میں ترجمہ کروں تو یوں بنتا ہے افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا،
افضل ہے کل گھرانہ آئے افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا مشکل نہیں ہے مل کے پڑھ لیجئے نبیوں کا تاج یہ پنج تن کا گھرانہ یہ میرے نبی کی یہ آل جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی اپنی چادر میں لے کے حضور نے فرمایا یہ میرا گھرانہ ہے اللہ یہ میرا گھرانہ ہے آگے الفاظ سنیے اللہ یہ میرا گھرانہ ہے اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں ان سے محبت کرتا ہوں اپنی آل سے محبت کرتا ہوں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما افضل ہے کل جہان میں گھرانہ یار افضل ہے کل جہان میں گھرانہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا نبیوں کا تاجدار ہے نانا امام حسین کا بھی بچپن ہے آپ بچپن میں کھیل رہے ہیں نبی مکرم علیہ السلام کے خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم سب کہہ دیجئے رضی اللہ ہو آپ تشریف لائے حسین کھیل رہا ہے سیدنا امام حسین کو حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق نے اٹھایا اور اٹھا کر کے کندھوں پہ آپ کھلا رہے ہیں کبھی اس کندھے پہ آتے ہیں کبھی اس کندھے پہ آتے ہیں حضرت امام حسین کو عمر نے اٹھایا ہوا ہے کون کہتا ہے کہ ہم تم میں لڑائی ہوگی یہ تو کسی دشمن نے بات اڑائی ہوگی کون کہتا ان میں لڑائی تھی کون کہتا ان میں دشمنی تھی حضرت امام حسین کو حضرت عمر نے اٹھایا ہوا ہے اور امام حسین کھیل رہے ہیں حضرت امام حسین کے کبھی کبھی پاؤں حضرت سیدنا فاروق اعظم کی داڑھی مبارک کو بھی لگ رہے ہیں اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے آپ نے فرمایا اے عمر میرے بیٹے کو اتار دیجئے آپ خلیفۃ المسلمین ہیں حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی میری کیا حیثیت ہے میں کون ہوتا ہوں علی میں نے خود دیکھا ہے آقا ایسے اٹھاتے تھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی اسی طرح اٹھاتے تھے میں تو سنت مصطفیٰ ادا کر رہا ہوں کہا میں کون ہوتا ہوں افضل ہے کل جہان میں گھرانہ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ سید الانبیاء کی بارگاہ میں ہمہ وقت رہنے والے حسن حسین صحابہ فرماتے ہیں دن کا اکثر حصہ
ان کا اپنے نانا کے ساتھ گزرتا تھا، لیکن ایک دن ایسا آیا حضور نے فرمایا حسن حسین کو چھوڑاؤ۔ سیدہ نے بلوایا امام حسن اور حسین، اپنی ماں کے گھر میں گئے۔ صحابہ کہتے ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، سارا دن ادھر ہی گزارا تھا، پھر نبی نے فرمایا جاؤ میرے نواسوں کو لے آؤ۔ توجہ کر، جاؤ میرے نواسوں کو لے آؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم لینے کے لیے گئے، دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضرت بلال کہتے ہیں جب دروازے پہ میں نے دستک دی، سیدہ پاک نے فرمایا ہاں تھوڑی دیر کے بعد بھیجتی ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں نبی ان کی محبت میں سرشار بیٹھے تھے، بار بار نبی نانا مصطفیٰ حسنین کریمین طیبین طاہرین نواسوں کا راستہ دیکھ رہے تھے۔ حضور کی آنکھیں ادھر لگی ہوئی تھیں۔ صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر ہو گئی، حضور فرمانے لگے حسن حسین کدھر گئے ہیں؟ حالانکہ صحابہ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوئی تھوڑی دیر کے بعد آ گئے، اور جب حسن اور حسین آئے ان کی تیاری ہوئی تھی، غسل کیا ہوا تھا، کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس وجہ سے لیٹ ہو گئے کہ سیدہ پاک نے تیاری کروائی۔ اب جب میرے نبی کے پاس آئے، صحابہ کہتے ہیں حضور نے اپنے گھٹنے نیچے رکھ دیے۔ توجہ کرنا میری طرف دیکھ، کہتے ہیں صحابہ حضور نے محبت حسن حسین میں فرمایا گھٹنے اپنے آگے رکھے جیسے حضور بیٹھے تھے، اور ہاتھ آگے پھیلا دیے، گھٹنے نیچے رکھے، ہاتھ آگے پھیلائے۔ حسن آئے میرے نبی کے اس کندھے کے برابر آ گئے، حضور نے ان کا بوسہ لیا۔ حسین آئے وہ میرے نبی کے اس کندھے کے برابر آ گئے، حضور نے ان کا بوسہ لیا۔ کبھی حسن کو یوں اٹھاتے ہیں، کبھی حسین کو یوں اٹھاتے ہیں۔ ابھی حسن اور حسین دونوں میرے نبی کے ایسے پہلو کے اندر موجود ہیں، اللہ کے نبی نے وہی ایک طرف حسن ہے دوسری طرف حسین ہے، حضور نے ایسے ہاتھ اٹھائے، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان سے محبت فرماتا ہوں، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہم انی احبہما فَأَحِبَّهُمَا، اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے میرا مولا تو ان سے بھی محبت فرما۔ اس لیے تو پھر ہم کہتے ہیں افضل ہے کل جہان میں گھرانہ، ہاں افضل ہے کل جہان میں گھرانہ، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ، چھوٹی کل دیتی ہے متقبی آئی کرو، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا، مل کے پڑھ لیجئے، نبیوں کا تاجدار ہے نانا، نبی کو جو تاجدار مانگتا ہے وہی پڑھے، نبیوں کا تاجدار ہے نانا، ہاں نبیوں کا تاجدار ہے نانا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کھیل رہے ہیں، زمین کے اندر مٹی کے ساتھ کھیل رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ آئے، ابھی امام حسین کا بچپن ہے، آپ نے امام حسین کو اٹھایا اور اٹھا کر کے آپ نے ان کے قدموں کو اپنی گود میں رکھا، اور قدموں کو گود میں رکھا کیسے؟
آپ نے گود میں جوتے سمیت رکھا اور حضرت امام حسین سے پیار کرنے لگے۔ امام حسین فرمانے لگے ابو ہریرہ تیرے وجود کی عظمت زیادہ ہے، تیری گودی کی عظمت زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے حسین کیا میرے وجود کی عظمت زیادہ ہے یا مصطفیٰ کے وجود کی عظمت زیادہ ہے؟ ابو ہریرہ کہنے لگے حسین میں نے خود دیکھا تھا ایک دن ہمارے نبی نے تمہیں اٹھایا اور اٹھا کر کے حضور نے ایسے انگلی پکڑوائی اور آقا لیٹے ہوئے تھے، تم قدموں سے چلتے ہوئے آئے، پنڈلیوں پہ آئے، پنڈلیوں سے پھر آپ پٹھ مبارک کے اوپر آئے، اس کے بعد آپ نبی کے پیٹ کے اوپر آئے اور ہم نے دیکھا اس کے بعد آپ نبی کے سینے پہ کھڑے ہو گئے۔ اے حسین تیری عظمت کو ہم جانتے ہیں۔ پھر میرے نبی اٹھ کے بیٹھے اور اٹھ کر کے حسین تیرے لبوں کو بھی بوسہ دیتے تھے، تیرے رخسار کو بھی چومتے تھے اور تیرے گلے کو بھی چومتے تھے۔ اے حسین صرف تجھے چومتے نہیں تھے بلکہ محمد تجھے سونگتے بھی تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہر کوئی نواسو کو چومتا ہے، حضور آپ چومتے بھی ہیں، آپ سونگتے بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ حسن اور حسین میرے دنیا کے پھول ہیں، اس لیے تو میں کہتا ہوں صحابہ نے ان سے محبت کر کے ہمیں بتا دیا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی مشکل نہیں ہے، نہیں آ سکتا، بھول نہ جانا لوگو تو پڑھ سکتے ہو نا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل بھول نہ جانا۔ ہر محرم میں ہم ان کا ذکر کر کے کہتے ہیں عظمت آل نبی بھولنا، دیکھنا غیروں کی باتوں میں نہ آنا، لوگوں دیکھنا غیروں کی بات۔ المختصر میرا حسین عظمت کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، شان کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ محمد کا گھرانے والا ہے، آقا کا گھرانہ جو ہے۔ اور اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج میں نے عظمت، فضائل اور شان بیان کیے، انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں آپ کی شہادت، لیکن یہ ذہن میں رکھو حسین کسی ایک قوم کا نہیں ہے، حسین ہر اس کا ہے جس نے محمد کا کلمہ پڑھا۔ میرا حسین، ہم آل سنت یہ اعلان کرتے ہیں کہ آل سنت کا یہ اعلان ہے ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، محمد کی آل کے بھی غلام ہیں، اور ہمارا یہ پیارا طریقہ ہے۔ سنو اصلی حسینی تو ہم ہیں۔ آج مسجدوں میں حسین حسین ہو رہی ہے، سجدوں سے پہلے حسین حسین ہو رہی ہے، سجدوں کے بعد حسین حسین ہو رہی ہے، اس لیے کہ میرے حسین نے اپنا سر جو سجدے میں کٹایا۔ حسینی مشن یہ ہے کہ قرآن کو نہ چھوڑو، حسینی مشن یہ ہے نماز کو نہ چھوڑو، حسینی مشن یہ ہے صبر کے دامن کو نہ چھوڑو، حسینی مشن یہ ہے مسجدوں کو آباد کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اور اپنے گھر کے اندر اگر فاقہ ہے اس پہ صبر کرو۔ یہ کسی اور کا مشن نہیں ہے، یہ میرے حسین کا مشن ہے۔ اور اگر آخری بات کروں اسی کے اوپر اکتفا کروں گا، حسینی مشن یہ ہے کہ کبھی بزدل نہ ہونا، ظالم کے آگے کلمہ حق کہنا، یہ حسینی مشن ہے۔ دعا ہے مالک کائنات سیدنا امام حسین کی سیرت عطا فرمائے۔ آخر دعوی